12 ربیع الاول کا دن مخصوص کیا ہوا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تجھے محبوب پیغمبر کی وفات پہ خوشی سوجتی ہے؟ پورے ذخیرہ عرب کے اندر, عرب کی ڈکشنری کے اندر جشن کا لفظ ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں. اور اما عائشہ فرماتی ہے جب محبوب پیغمبر کی وفات ہوئی, توفی النبی, محبوب پیغمبر نے وفات پائی, فی بیتی, میرے گھر میں. آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ, یہ وہ دن جس کے بارے میں پورا ذخیرہ اسلام محدثین کا گروہ اس بات سے متفق ہے, اس بات کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ اس دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکمل ہونے کے بعد, دین اسلام کی تکمیل کے بعد موت پاک ہوئی ہے, اور یہ برحق ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی, اس کے اوپر کوئی محدث, کوئی مفسر تفصیل سے گفتگو نہیں کرتا. اندازہ لگاتے ہیں, سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, محبوب سبحانی, اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق, میرے علم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی. اور پھر تحقیق کے مطابق بہت بڑے نامی گرامی عالم, مسلک بریلویہ کی بنیاد رکھنے والے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. پھر اپنی دوسری کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو پتہ یہ چلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کسی مفسر, کسی محدث, کسی شخص کا قول ایک نہیں, ایک جیسا قول نہیں. جبکہ پروردگار کا قاعدہ اور اصول کیا ہے کہ دین اسلام کا ہر عمل جو تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہو, جسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو, آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہو, محدثین نے کیا ہو, ائمہ کرام نے کیا ہو, اس کی تاریخ بھی طے ہوتی ہے, اس کا وقت بھی طے ہوتا ہے, اس کا انداز بھی طے ہوتا ہے. آپ سوچیں گے کیسے طے ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر 2 عیدوں کا تذکرہ فرمایا ہے. 2 عیدیں جن کا تذکرہ موجود ہے. فرمایا عید الفطر, یہ کب منانی ہے؟ جب روزے مکمل کر لینے ہیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, جب رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی مکمل کرنی ہے. اس کے بعد عید الفطر منانی ہے. کب منانی ہے؟ فرمایا 1 شوال کو عید الفطر منانی ہے. محبوب جی اس کے منانے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جس دن عید الفطر ہوگی ہر مسلمان خوشبو لگائے, نہائے دھوئے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, عیدگاہ کی طرف کھلے میدان میں تشریف لے جائیں. اپنے بچوں کو بھی لائیں, خواتین کو بھی لائیں. حتیٰ کہ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ خواتین جو ناپاکی کی حالت میں ہیں, اپنے خاص ایام کی حالت میں, وہ بھی عیدگاہ کی طرف تشریف لے جائیں. جناب محبوب پیغمبر سے سوال ہوتا ہے محبوب جی اگر وہ خواتین تشریف لائیں گی تو کیا وہ نماز میں شامل تو نہیں ہو سکتی؟ پھر آئیں گی کیوں؟ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کے الگ بیٹھ جائیں, مومنوں کی دعاؤں میں شامل ہوں, دعا میں ضرور شامل ہوں. محبوب جی آنا کیسے ہے؟ فرماتے ہیں میٹھی چیز کھانی ہے, میسر نہ ہو تو کھجور کھا لینی ہے. عیدگاہ کی طرف ایک رستے سے آنا ہے, دوسرے رستے سے واپس جانا ہے.
محبوب پیغمبر اگر صبح صبح پہنچ جائیں، نماز فجر کے فوراً بعد پہنچ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، فرمایا نماز نہیں پڑھنی، عید کی نماز سے قبل کوئی نوافل ادا نہیں کرنے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جب سورج بلند ہونا ہے تو نماز عید کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد امام خطبہ کہے گا، وہ خطبہ توجہ سے سننا ہے۔ نماز عید کا طریقہ بتاتے ہیں محبوب پیغمبر۔ پھر آگے چلیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ذی الحج کی 10 تاریخ ہو، عید الاضحیٰ کا طریقہ، قربانی کا طریقہ سکھاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ کے لیے آنا ہے، کھا پی کے نہیں آنا، خالی پیٹ آنا ہے، کھا پی کے نہیں آنا، بلکہ محبوب پیغمبر عیدگاہ میں اپنا جانور لے جایا کرتے، عید کی نماز سے فارغ ہوتے، جانور کی قربانی کرتے، اور آپ کا اس دن کا پہلا کھانا جو ہوتا وہ اس جانور کی کلیجی ہوتی تھی۔ آپ کلیجی پسند فرماتے تھے جانور کی کھانا۔ ساری بات ایک ایک لفظ آیا ہے، لیلھا کنہارھا۔ محدثین فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کی راتیں بھی ایسی گویا کہ دن ہوتا ہے، روشن دن کی طرح راتیں محبوب پیغمبر کی، ایسی زندگی ہے محبوب پیغمبر کی۔ اگر عید ہوتی، عید میلاد ہوتا پاکستان کی تاریخ میں، بزرگ یہ جانتے ہیں، کتب میں ملتا ہے، پرانے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں، 1965 سے قبل پاکستان کے کیلنڈر کے اندر اس تاریخ کو لکھا ہوتا یوم وفات، 12 وفات کے نام سے یہ دن مشہور تھا۔ پھر 65 سے آگے کا زمانہ گزرا، اس کے اندر میلاد کا نام آیا، میلاد النبی کہا گیا۔ پھر زمانے نے مزید ترقی کی، اس کو عید میلاد کا نام دیا گیا۔ پھر زمانے نے مزید ترقی کی اور نام کے ساتھ جشن کا لفظ بھی لگا۔ پورے ذخیرہ عرب کے اندر، عرب کی ڈکشنری کے اندر جشن کا لفظ ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ یہ چیز جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی، صحابہ کرام کو پتا ہوتا آپ پیغمبر کی پیدائش کب ہوئی، پاک پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ کیا تھی۔ محبوب پیغمبر کثرت سے روزہ رکھا کرتے، سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے۔ صحابی سوال کرتے ہیں محبوب پیغمبر آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرماتے میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، میرے رب نے مجھے سوموار کو پیدا فرمایا، اسی دن مجھے نبوت دی گئی، پھر اللہ کا امر ایسے ہوا، اسی دن میں محبوب پیغمبر کی وفات ہوئی۔ ذرا پڑھیے مدینہ کا 12 ربیع الاول کیا تھا؟ کیا مدینے کے 12 ربیع الاول میں یہی انداز تھا جو ہمارا ہے؟ کیا محبوب پیغمبر کے صحابہ کا، محبوب پیغمبر کی اس لاڈلی بیٹی کا جس کو محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ومن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ میری اور آپ کی کیا مجال؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، محبوب پیغمبر میں چاہتا ہوں دوسرا نکاح فرما لوں، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں حکم تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے علی، لیکن تیرے اس عمل سے فاطمہ پریشان ہوگی، فاطمہ کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا علی اگر فاطمہ ناراض ہوئی تو جانتے ہو میں اللہ کا رسول ناراض ہو جاؤں گا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا 12 ربیع الاول دیکھیے، وہ 12 ربیع الاول جس پہ ہم جشن مناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کس کا؟ پاک پیغمبر کا۔ کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ پاک پیغمبر کا۔ بندہ پوچھے کسی کے محلے میں فوتگی ہو جائے اور باہر کسی کی شادی ہو، وہ اپنی لائٹیں اتار لیتا ہے، ڈھول باجے بند کر دیتا ہے، کہتا ہے فلاں کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، فلاں کا عزیز دنیا سے گیا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، مدینہ کا انداز کیا ہے؟ ذرا انداز سماعت کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا ایک دفعہ منظر سامنے لائیے۔ محبوب پیغمبر کو جواب دینا ہے، جواب دینا ہے محبوب پیغمبر کو۔ اور یہ سوائے پاکستان کے دنیا کے کسی ملک کو نہیں پتا کہ جشن عید میلاد النبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر جشن منانا ہی ہے، عید کی خوشی منانی ہی ہے، انداز تو دیکھو جو جناب محبوب پیغمبر کا ہے وہ مناؤ۔
تاریخ پہ جب اتفاق ہی نہیں، اور صرف محبوب پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ نہیں، پروردگار نے ذخیرہ اسلام میں کسی نبی کی تاریخ کا تعین نہیں کیا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جناب آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، میں محمد کو سوموار کے دن پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ تاریخ نہیں بتاتے۔ 29 سفر ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر جنازہ پڑھاتے ہیں اپنے صحابی کا، دفن فرمانے کے بعد واپسی گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، محبوب پیغمبر کے سر مبارک میں درد کی شدت ہے، آپ گھر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی لاؤ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ پہ پٹیاں کی جاتی ہیں، آپ کو نہلایا جاتا ہے، محبوب پیغمبر بخار کی شدت، سر درد کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اماں عائشہ کو فرماتے ہیں اے عائشہ میرے سر میں بڑا درد ہے۔ ماں عائشہ کو کیسے مخاطب فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے عائش میرے سر میں بڑا درد ہے۔ اگر میں محبوب پیغمبر کا یہ جملہ سنتی ہیں، اماں عائشہ فرماتی ہیں محبوب جی میرے بھی سر میں درد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تو اسی سر درد میں دنیا سے چلی جائے، میں محمد تجھے غسل دوں، تجھے کفن پہناؤں، تیرا جنازہ خود پڑھوں، تجھے قبر میں خود اتاروں۔ اما عائشہ فرماتی ہے محبوب جی آدھی بات کی ہے، پوری بات بھی کریں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ پوری بات کر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہ چاہتے ہیں میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں، پھر آپ مجھے کفن پہنائیں، مجھے غسل دیں، میرا جنازہ پڑھیں، مجھے قبر میں اتاریں، پھر گھر واپس آئیں، میرے حجرے میں نئی بیوی لے آئیں۔ ہنس رہے ہیں محبوب پیغمبر اور اما عائشہ مسکرا رہے ہیں، خوشی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، مسرت کے لمحات ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محبوب پیغمبر مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اپنے حجرے میں واپس چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام انتظار میں، اب اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ کوئی بات کرتے، ہمارے پاس بیٹھتے، تکلیف کی شدت ہے۔ کرتے کرتے جمعرات کا دن آیا، سوموار کو محبوب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جمعرات کا دن ہے، محبوب پیغمبر کی زندگی میں ظہر کا وقت ہوا ہے، محبوب پیغمبر کی تکلیف شدت اختیار کر چکی، پاک پیغمبر پہ بے ہوشی کا عالم ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں، ہوش آتا ہے، اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرماتے محبوب پیغمبر لوگوں کی کیا مجال، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھائے، آپ کی موجودگی میں کوئی نماز آپ کی مرضی کے بغیر پڑھ لے کسی اور کی امامت میں۔ محبوب پیغمبر نہیں، نماز نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے میں مسجد نہیں جا پاؤں گا، مرو ابا بکرن۔ ہر مفسر نے لکھا، ہر محدث نے لکھا، ہر سیرت نگار نے لکھا، محبوب پیغمبر کے الفاظ یہ ہیں مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب میرا باپ ابو بکر بڑا نرم دل کا مالک ہے، رقیق القلب آدمی ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیجئے، جناب عمر جیسے جرت مند حوصلے والے انسان کو کہیے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تیسری مرتبہ محبوب پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا، اما عائشہ اسی حجرہ کے اندر جو باقی اللہ کے محبوب کی ازواج موجود ہیں ان کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں آپ ساری میرے ساتھ آئیں، محبوب پیغمبر سے سفارش کیجئے، محبوب جی میرا باپ بڑا نرم دل انسان ہے، آپ کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر سکے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، آپ عمر کو حکم دے دیجئے۔ ساری ازواج محبوب کے پاس پہنچی، محبوب پیغمبر عمر کو حکم دے دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ والمؤمنون، اللہ انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں، میں اگر ابو بکر کے سوا کسی کا نام لوں میرا رب انکار کر دیتا ہے، کہتا مجھے ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ قبول نہیں۔ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے میں محمد اپنی مرضی سے بولتا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب پیغمبر تو ناطق وحی ہے، وحی آتی ہے تو آپ بولتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا نماز پڑھا دیجئے، جناب ابو بکر مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، محبوب پیغمبر کے پاس جناب علی اور عباس رضی اللہ عنہ موجود ہے، ہاتھ جناب علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھتے ہیں، دوسرا ہاتھ جناب عباس کے کندھے پہ رکھتے ہیں رضی اللہ عنہم کے، اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا محبوب پیغمبر کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک سے ایک لکیر بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، خوشبو پھیلی ہر طرف،
کیسا وجود ہے میرے محبوب کا. مسجد میں آتے ہیں خوشبو پھیل جاتی ہے, راستے سے گزرتے ہیں خوشبوئیں مہک جاتی ہیں. صحابہ کرام پیچھے سے آوازیں دینے لگے, جو مخصوص انداز ہے آواز دینے کا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرنے لگے, گویا اپنی زبان میں کہنا چاہ رہے ہو ابو بکر پیچھے آ جائیے. جب یہ منظر دیکھا محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ابو بکر اپنے مصلے پہ کھڑا رہے. مصلہ کس کا؟ محبوب پیغمبر کا. محبوب کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر اپنے مصلے پہ کھڑا رہے. صحابہ کرام نے جگہ دی. محبوب پیغمبر صف کو چیرتے ہوئے, نماز جاری ہے, صف کو چیرتے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھ گئے. کھڑے ہونے کا سہارا نہیں ہے. جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو. نماز مکمل ہوئی. محبوب پیغمبر, جمعرات کا دن ہے, ظہر کی نماز ہے, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں, لوگو اے مدینہ والو, پروردگار نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا, اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہ لے, اگر وہ اپنے رب کے پاس جانا چاہے تو اپنے رب کے پاس چلا جائے. اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو ترجیح دی, اپنے رب کے پاس جانے کا فیصلہ فرما لیا. محبوب پیغمبر یہ بات کر کے ارشاد فرماتے ہیں, میرے صحابہ, میری زندگی, میری حالت, میری صحت بڑی نازک حالات پہ ہے, اگر میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے تو مجھ سے لے لیجئے. یہاں یہ جملہ مکمل ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. صحابہ کرام اپنے عام معمول کی زندگی بیٹھے ہوئے, جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس آتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں, ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, پروردگار نے ایک بندے کو اختیار دیا, یہ تو نہیں فرماتے کہ آپ نے جانے کا فیصلہ کیا. جناب ابو بکر فرماتے ہیں, اے عمر سمجھ ذرا, تو سمجھا نہیں محبوب کی بات کو. اللہ کی زمین پہ کون بندہ ہے جس کو اختیار مل سکتا ہے اس بات کا؟ یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ محبوب پیغمبر اب ہم میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, کسی نے کچھ لینا دینا ہے, وہ قرض ذمے میرے کسی صحابی نے لینا ہو, سارے خاموش ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, بدری صحابی ہیں. محبوب پیغمبر, غزوہ بدر تھی, آپ صفے درست فرما رہے تھے, آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی, آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی, مجھے پیچھے کیا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں, آجا بدلہ لے لے. تشریف لائے صحابی, فرماتے ہیں اس کو چھڑی دی جائے. محبوب پیغمبر نے صحابی کو چھڑی دے دی. اب صحابی کہتے ہیں, اللہ کے محبوب, جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرے پیٹ پہ, میرے بدن پہ, اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کے جسم پہ کپڑا ہے. محبوب پیغمبر نے فرمایا, میرے صحابی اگر یہ بات ہے, اپنے پیٹ مبارک کو ننگا کیا, فرمایا اب چھڑی مار لے. صحابی نے چھڑی کو توڑ کے پھینک دیا اور آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لیا اور فرماتے محبوب پیغمبر, یہ ایک بہانہ تھا آپ کے جسم کا بوسہ لینے کا, پتہ نہیں دوبارہ لے سکوں گا کہ نہیں. آپ فرماتے لوگوں, کسی کا کوئی قرض میرے ذمے؟ فرمایا اللہ کے محبوب کوئی قرض باقی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں نے سب کے قرض دے دیے, ایک شخص بچا اللہ کی زمین پہ جس کا قرض میں محمد ادا نہیں کر سکتا. اے میرے صحابہ, ابو بکر سے اچھے طریقے سے پیش آنا. ابو بکر کے تمہارے محبوب پیغمبر پہ اتنے احسانات ہیں کہ نبی ان کا بدلہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن میرا رب ابو بکر کو بلائے گا اور کہے گا, ابو بکر آ, میں تجھے اپنے نبی پہ کیے گئے احسانات کا بدلہ دوں. لوگوں, ابو بکر کی عزت کرنا. مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے, سوائے ابو بکر کے. یہ گھرانہ بنا ہی محبوب پیغمبر کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. محبوب پیغمبر اس ساری باتوں کے بعد اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے. جمعرات کا دن گزرا, ساری نمازیں مکمل ہوئی, جمعے کا دن آیا. جمعے کا خطبہ جناب ابو بکر ارشاد فرما رہے, محبوب پیغمبر اپنے حجرہ مبارک کے اندر سارا خطبہ سن رہے ہیں, نمازیں ادا کر رہے ہیں وہیں پہ. اتوار کا دن ہے, آخری رات ہے محبوب پیغمبر کی. اما عائشہ فرماتی ہیں, محبوب کی آخری رات تھی اور میرے گھر میں اس دیے کو جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا. میں پڑوسن کے پاس گئی, میں نے عرض کی, میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں. محبوب پیغمبر کی طبیعت بڑی خراب ہے, آپ تیل ادھار دے دیجئے.
ادھار تیل مانگ کے لائی ہیں اور دیا جلا ہوا ہے محبوب پیغمبر کی آخری رات بسر ہو رہی ہے. محبوب پیغمبر فجر کے وقت بیدار ہوئے. فرمایا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اماں فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا یہ کھڑکی ذرا کھولو مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی. ادھر کھڑکی کھلی, محبوب پیغمبر صحابہ کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آنکھ پاک پیغمبر مسکرا رہے ہیں, مسجد نبوی میں خوشبو پھیلی. صحابہ کرام کو پتا چلا محبوب پیغمبر کی کہیں سے آمد ہو رہی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں دیر نماز میں لیٹ مل رہا تھا, میں نے دیکھا محبوب پیغمبر کو آپ اپنی کھڑکی مبارک سے مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے. ایسے پاک پیغمبر کا حسن و جمال واضح تھا. جب ایسا لگا کہ لوگ نماز توڑ دیں گے, محبوب پیغمبر کی خوشبو کو محسوس کر کے آپ نے ارشاد فرمایا نماز جاری رکھو, اور اپنے حجرہ مبارک کی اس کھڑکی کو بند فرما دیا. نماز کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے. محبوب پیغمبر بڑے دنوں سے مسجد نبوی میں رہ رہا ہوں, آپ کی بیماری کا سن کے, آپ کی طبیعت مبارک کا حال لینے کے لیے پچھلے 12-13 دن سے مسجد نبوی میں رکا ہوا ہوں. اگر آپ اجازت دیں میں اپنے بیوی بچوں کو نہ مل رہا ہوں جو یہاں سے ذرا باہر ہے, مدینے سے باہر کے علاقے میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی. ابوبکر چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آنا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سواری پہ بیٹھے اور جلدی سے مدینہ سے باہر اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ادھر جناب علی اور جناب عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کے خدمت میں حاضر ہوئے, حال دریافت کیا. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ابھی حال پہلے سے کچھ بہتر ہے, ابھی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے. ان دونوں ساتھیوں نے دیکھا چاچا بھتیجا دیکھ کے محبوب پیغمبر کی طبیعت کو حجرہ مبارک سے باہر نکلے. باہر صحابہ کرام موجود ہیں, سوموار کا دن ہے, موجود ہے. پوچھتے ہیں اے علی بتائیے محبوب کی طبیعت کیسی ہے؟ جناب علی فرماتے ہیں پہلے سے بہتر ہے. جناب عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اے علی آپ کا مقام بڑا بلند ہے, بڑا مرتبہ ہے آپ کا, محبوب پیغمبر کے داماد ہیں آپ, مگر میرا یہ تجربہ ہے میں نے بنو ہاشم کے لوگ مرتے دیکھے ہیں, دنیا سے رخصت ہوتے دیکھے ہیں, ان کے چہرے ایسے ہی ہو جایا کرتے تھے جیسے ابھی محبوب پیغمبر کا چہرہ ہے. اے علی جی اب شام نہیں پڑے گی اس سے پہلے محبوب ہم سے جدا ہو جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محبوب پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں محبوب پیغمبر کے پیچھے آ کے بیٹھی, آپ نے اپنا سر مبارک میرے سینے سے لگایا, آپ کی زبان پہ کچھ الفاظ تھے. آپ فرماتے ہیں عائشہ میری بیٹی فاطمہ کو بلایا جائے. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائی. پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین کو بھی بلایا جائے, ان کو بھی محبوب پیغمبر کے پاس بٹھایا ہوا ہے. فاطمہ تو زہرا رو رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں, واہ کرب اباہو واہ کرب اباہو, ہائے میرے ابا کی تکلیف. 12 ربیع الاول ہے جس کو ہم جشن مناتے ہیں, محبوب پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا, کیا کہہ رہی ہے, ہائے افسوس میرے ابا کی تکلیف, ہائے میرے ابا کی تکلیف. پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے فاطمہ پریشان نہ ہو, تیرے ابا کی تکلیف زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی, تیرے ابا کی تکلیف زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی. اسی دوران میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. اما فاطمہ پوچھتی ہیں دروازے پہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے ایک اعرابی شخص عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے. دروازہ کھولتے ہیں, باہر بندہ کوئی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بندہ کوئی نہیں, دروازہ دستک ہوئے چلی جا رہی ہے. جناب جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں محبوب پیغمبر باہر وہ فرشتہ ہے جس کے ذمے محبوب جی پروردگار نے روح مبارک لے کے جانے کی ڈیوٹی لگائی ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. حضرت فاطمہ تو زہرا پوچھتی ہیں ابا جان یہ کون شخص ہے دروازے پہ جو اتنے زور سے دستک دیے چلا جا رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا فاطمہ کا ابا بیمار ہے, یہ کیوں دستک دے رہا ہے بار بار؟ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی جب سے کائنات بنی جب تک کائنات رہے گی اس شخص کو کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تیرے ابا کا مقام ہے پروردگار کے ہاں کہ ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے, اجازت ملے گی تو آئے گا ورنہ باہر کھڑا رہے گا. اے بیٹی اپنا کان میرے منہ کے نزدیک کر. منہ کے نزدیک کان کیا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فاطمہ
تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ تو زہرا رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ پاک پیغمبر نے پھر فرمایا میری بیٹی ذرا کان میرے منہ کے نزدیک کر، پھر کان نزدیک کیا، فرمایا فاطمہ خوش ہو جا، سب سے پہلے تیری اور میری جنت میں ملاقات ہوگی، سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ مسکرانے لگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے فاطمہ، اے حسن و حسین، آپ مجھ سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں، باہر صحابہ کرام ہیں، میرا حال پوچھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ ان سارے معاملات کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے محبوب کے پاس بیٹھی ہیں، اس حال میں کہ اللہ کے محبوب کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اما عائشہ فرماتی ہیں جب محبوب پیغمبر کی وفات ہوئی، توفی النبی، محبوب پیغمبر نے وفات پائی، فی بیتی، میرے گھر میں، گھر میرا، باری میری، سینہ میرا، جس کے ساتھ محبوب پیغمبر کا سر مبارک لگا ہوا تھا۔ فرماتی ہے میں سن رہی تھی محبوب پیغمبر کی زبان سے کچھ جملے نکل رہے تھے بڑی آہستہ آواز کے اندر، آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا لیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، پروردگار میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اس پہ لوگوں کا عرس نہ کروانا۔ محبوب پیغمبر آخری جملے ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز 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 اور تمہارے ماتحت۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد محبوب پیغمبر کا ہاتھ مبارک اٹھا آسمان کی جانب، فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، پروردگار تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی۔ محبوب پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں، 12 ربیع الاول کا دن مخصوص کیا ہوا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تجھے محبوب پیغمبر کی وفات پہ خوشی سوجتی ہے؟ اپنے ابے کی وفات پہ خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو اپنے والدین کی وفات پہ؟ اور اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو، عوام الناس کا تو حال ہونا ہی ہونا تھا جب علماء کرام کا یہ حال ہے۔ پاک پیغمبر کی سیرت، پاک پیغمبر کی زندگی، پاک پیغمبر کے دنیا سے جانا سامنے نہیں، اللہ کے محبوب وفات پا چکے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً سے مسجد نبی والے دروازے پہ دستک دی زور سے، صحابہ کرام دوڑے چلے آئے، اما جان کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں تمہارے محبوب پیغمبر وفات پا چکے۔ خبر پہنچی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک، بھاگتے ہوئے تشریف لائے محبوب پیغمبر کے جسد اطہر پہ یمنی چادر، سرخ دھاری دار چادر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر مبارک کو ہٹایا، محبوب پیغمبر کے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا واہ محبوب جی، کیا آپ کی زندگی پاکیزہ، کیا پاکیزہ آپ کی موت ہے، اللہ آپ کے اوپر کبھی بھی 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ کے لیے ایک ہی موت تھی جو آ چکی۔ اتنا جملہ بولا، آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، جناب عمر کا یہ حال ہے، خبردار ما مات رسول اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، جس نے یہ کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے، عمر اس کے سر کو تلوار سے الگ کر دے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دے گا، خبردار کس نے یہ کہا؟ اس میں جرت ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھائے۔ جناب ابوبکر تشریف لائے، فرمایا اے عمر بیٹھو، اجلسو، بیٹھ جاؤ، حکم ابوبکر صدیق کا ہو رضی اللہ عنہ کا، اور صحابی نہ بیٹھے مجال نہیں۔ جناب عمر فاروق بیٹھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار کی حمد و ثنا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں، افئن ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر ان پہ موت پاک آ جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ قتل کر دیے جائیں، کیا تم اپنے پاؤں پہ پیچھے پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ سن لو جو کوئی ایسا کرے پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لن یضر اللہ شیئا،
پروردگار کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإن محمدا قد مات، وہ سن لے تحقیق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ابو بکر دیکھ کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، پروردگار زندہ و جاوید ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی مجھے ایسے لگا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، میرے ذہن میں تو یہ آیت ہی نہیں تھی۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر موت پاک کا فیصلہ آ جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ اگر فوت ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لوگ سہمے، لوگوں کو پتا چلا۔ صحابہ اکرام فرماتے محبوب پیغمبر کی وفات کا ذکر سن کے سورج نکلا ہوا تھا، ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول ہے مدینے کا، یہ حالات ہے صحابہ کرام کے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو محبوب پیغمبر کے بعد 6 ماہ زندہ رہی، کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے سامان کو باندھا اپنے رومال کے اندر، اپنی چادر کے اندر، اور کندھے پہ رکھ کے جانے لگے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے بلال کیا بات ہوئی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں یمن جانا چاہتا ہوں یمن میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال نہ جا، ہمارے پاس رہ۔ جناب بلال ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر جب مجھے آزاد کروایا تھا یہودی سے اس وقت اپنا غلام بنایا تھا یا آزاد کیا تھا؟ جناب ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اے بلال آزاد کیا تھا۔ فرمایا آزاد بندوں کی اپنی مرضی ہوا کرتی ہے، جب بلال کو مدینے میں محمد نظر نہیں آئے گا بلال کیسے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نے فرمائش کی بلال آذان دے، فرماتے دی نہیں جائے گی، بلال دے آذان، اشہد ان محمد پہ پہنچے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ فرماتے ہیں مجھ سے یہ کہا نہیں جا رہا، مدینہ چھوڑ دوں گا، یہاں نہیں رہوں گا۔ مدینے والا نظر آتا تو رہتا، مدینے والا نظر نہیں آتا۔ پھر فیصلہ ہوا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو غسل کون دے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس اور فضل بن عباس، اہل بیت کے 3 لوگوں کو کہا گیا، وہ غسل دے رہے ہیں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قبر مبارک کے اندر اتارنے کا ذکر آیا، صحابہ کرام نے انہی 3 شخصیات نے، چوتھے محبوب پیغمبر کے غلام ہیں، انہوں نے قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اب اگلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا محبوب پیغمبر کو کہاں دفن کیا جائے؟ آپ کی قبر مبارک، روضہ مبارک کہاں بنایا جائے؟ مدینہ میں یا مکہ میں؟ مکہ والے کہیں نبی ہم لے جائیں، مدینہ والے کہیں نبی ہمارے پاس رہے، یمن والے کہیں ہم لے جائیں۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا جہاں نبی فوت ہوتے ہیں وہیں ان کی مدفن ہوتا ہے، جہاں نبی فوت ہوتے ہیں وہیں ان کا مدفن ہوتا ہے، لہذا محبوب پیغمبر کی جہاں چارپائی تھی یہی آپ کی قبر مبارک کو بنایا جائے۔ کون سی، لحد والی یا دوسری شک والی؟ دونوں بندے حاضر ہیں، فیصلہ ہوا جو بندہ کل سب سے پہلے آئے دونوں میں سے وہی قبر مبارک کو بنائے گا۔ لحد والے اگلے دن صبح ہی صبح آگے، سب سے پہلے آگے۔ فیصلے کے مطابق لحد والوں کو کہا گیا محبوب پیغمبر کے لیے قبر مبارک کھودی جائے۔ قبر مبارک کھودی گئی، قبر کے اندر اتارنے والے سر کی جانب سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، پاؤں کی جانب سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، درمیان سے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ محبوب پیغمبر کو اتار رہے قبر مبارک کے اندر۔ جب قبر کو ڈھانپنے لگے، پڑ رکھنے لگے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ پاؤں کی جانب ہے، پڑ ہاتھ میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علی جی آپ نے پاؤں والا بند تو کھولا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے مغیرہ میرے ہاتھ میں یہ پڑ ہے، آپ کھول دیجئے۔ قبر مبارک کے اندر اترے، محبوب پیغمبر کے پاؤں کی جانب کے بند کو کھولا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا اور فرمانے لگے اے صحابہ کرام سن لو،
میں وہ آخری شخص ہوں اللہ کی زمین پہ جس نے محبوب پیغمبر کی تلیوں کو چھوا ہے، آپ کے تلووں کو چھونے والا میں آخری شخص ہوں۔ قبر مبارک بنا دی گئی۔ یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے، یہ ایام ربیع الاول کی جن دنوں میں ہم جشن مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، ان دنوں میں محبوب پیغمبر پہ تکلیف کا، آپ کی تکلیف میں شدت کا یہ عالم ہے کہ آپ کنووں کا پانی منگواتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہیں، بخار میں شدت آتی ہے، پھر کمی پروردگار واقع فرماتے ہیں، پھر شدت آتی ہے، پھر بے ہوشی کا عالم جاری رہتا ہے۔ یہ حالت رہی ہے 13 دنوں کے اندر محبوب پیغمبر کی۔ اگر یہ طریقے ہوتے، جشن منانا ہوتا، محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام مناتے، خدا ان چیزوں سے بعد آئیے، جلوس مت نکالیے۔ کیسا عجیب لفظ ہے، جلوس نکالیں گے؟ جلوس کس کا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس ہستی کا جس کے لیے جنازہ نہیں ہوا، جنازہ ہوا تو کیسے؟ فرمایا میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو اور چلتے جاؤ، میرے محبوب تمہاری دعاؤں کے محتاج نہیں۔ یہاں 12 ربیع الاول کو مساجد میں اعلان ہوتا ہے، آج صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے۔ کس کے لیے؟ محبوب کے نواسوں کے لیے۔ خدا را ہوش کیجئے، علماء کرام کا یہ کام ہے، عوام کا یہ کام ہے۔ علماء کرام سے سوال کیجئے، مولانا صاحب، حضرت صاحب، یہ باتیں کہاں لکھی ہیں جو آپ کرواتے ہیں؟ ایک کتاب لکھی جشن عید میلاد النبی کے نام سے، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے، اس کے اندر لکھا جو طریقہ جشن کا آج رائج ہے اس زمانے میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا، پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟ صحابہ کرام کو محبوب کی وفات کا غم اتنا تھا کہ وہ نہیں مناتے تھے، یہ وہ لکھتے ہیں کتاب کے اندر۔ پھر تابعین اعظام کا زمانہ آیا، ائمہ کرام کا، ان کو بھی یہ دکھ مسلسل رہا اس چیز کے اوپر، پاک پیغمبر کی وفات کے دکھ پہ وہ نہیں منایا کرتے تھے، جشن نہیں مناتے تھے۔ پھر ہم اس لیے مناتے چونکہ اب زمانہ زیادہ گزر چکا، ہمیں خوشی ہوتی۔ اللہ کے بندوں، دن تو تبدیل کر لو کم از کم۔ کیا جواب دیں گے محبوب پیغمبر کو؟ کیا دین اسلام کا یہی خلاصہ ہے؟ آج سے 10 سال قبل چائنا نے ایجاد کی لائٹنگ، LED ایجاد ہوئی اور بتیاں بنی، ہر طرف لوگ لگانے لگے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے؟ سال کے بعد اپنے بیٹے کی برتھ ڈے منے، سال کے بعد اینیورسری منے شادی کی، اور سال کے بعد ہی جشن منے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، محبوب پیغمبر جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قیل ومن یابا، کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، داخل الجنہ، جنت میں جائے گا، داخل ہو گیا جنت میں۔ ومن عصانی، جس نے میری مخالفت کی، فقد ابا، وہ ایسے ہے گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ وہ کام کیجئے جو محبوب پیغمبر کی زندگی سے ثابت ہوں۔ خدا را فضول کاموں میں پڑھ کے اپنے اعمال کو برباد مت کیجئے۔ پروردگار فرماتے ہیں میرے محبوب سے اونچی آواز بھی کی نا تو میں اعمال ضائع کر دوں گا۔ ادھر آواز آتی ہے کس کی؟ حدیث مبارکہ کی، اور اس آواز کے بعد ہم وہ کام کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو ہماری مرضی میں شامل ہے۔ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں پروردگار سے، پروردگار جو عمل تیرے محبوب سے ثابت نہیں، تیرے محبوب کے صحابہ سے ثابت نہیں، تیرے نبی کی مہر نہیں، وہ عمل ہمیں کرنے سے بعد فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، اس عمل سے ہمیں دور کر دے۔ اگر زندگی اسی حال میں گزری، جانتے ہیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ حوض کوثر پہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے انتظار میں ہوں گا، میری امت کا ایک گروہ آئے گا، جو ہی وہ میرے حوض پہ آنا چاہے گا ان کے اور میرے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا فرشتوں آنے دو نا، میرے امتی ہیں، وضو کے اعضاء چمکتے ہیں، درمیان میں دیوار کیوں حائل کر دی گئی؟ فرشتے کہیں گے محبوب پیغمبر لا ادری، آپ نہیں جانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں شامل کی تھی۔ سوال تو کیا کریں مولانا صاحب سے، حضرت صاحب میرا والد فوت ہوا، میری والدہ فوت ہوئی، میرا پیارا دنیا سے رخصت ہوا، محبوب پیغمبر کے پیارے سے بڑھ کے میرا پیارا ہے؟ پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات، پاک پیغمبر کی صاحب زادیاں،
پاک پیغمبر کے خاندان کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، کبھی محبوب پیغمبر نے کہا ہو آج میری والدہ کی برسی ہے، کبھی کہا ہو آج میری والدہ کا 40واں ہے، کبھی کہا ہو؟ لائیے روایت پیش کیجئے جس نبی کے استنجا کرنے کا طریقہ محفوظ ہو، جس نبی کے لیے پروردگار مردہ گو سے گواہی دلوا دے، جس نبی کے لیے پروردگار ایک درخت کی شاخ کو حکم دے وہ ٹوٹ کے آئے محبوب پیغمبر کی گواہی دے اور واپس جائے، کیا خیال ہے وہ پروردگار اپنے محبوب کی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو چھپا دیتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محافظ ہم میں، قیامت تک کے لیے حفاظت کا ذمہ پروردگار کا ہے۔ محبوب پیغمبر کی رات کی زندگی، محبوب پیغمبر کی خلوت کی زندگی، محبوب پیغمبر کی جلوت کی زندگی، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو محبوب پیغمبر کی زندگی سے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچا کے رکھے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ پروردگار ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، پاک پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔